نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا، جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا، ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا، آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا، بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں امام کی عظمت، امام بناتا کون ہے، یہ امامت کا عہدہ ہے کیا، بہت اہم موضوع ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے امام کریم ابن کریم ہیں۔ ایک لفظ سخی استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ ہے کریم۔ اپنے نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، سخی اور کریم میں بہت بڑا فرق ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں اور کریم کسے کہتے ہیں؟ نوجوانوں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے امام کریم ابن کریم ہیں۔ سخی اسے کہتے ہیں جو سوالی کے سوال پر عطا کرے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کے چہرے کو پڑھ کے عطا کرے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے امام کو کریم ابن کریم کیوں کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام، ان کا اخلاق مشہور، تاریخ کا بہت ہی مشہور واقعہ، تاریخ کی بہت مشہور حقیقت۔ ہمارے امام سال میں ایک بار اپنے گھر کا سارا سامان
چوراہے پہ رکھتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ جس کا دل جو چاہے آ کے لے جائے. اور روز تو نہ جانے کتنے آتے تھے، ان کے گھر سے لوگ لے جاتے تھے، ان کا دسترخوان مشہور. لیکن جو ایک سوالی نے سوال کیا ہے اور امام کے چاہنے والے امام کا صرف جواب سنیں. یہ ہے ہمارے امام. ایک سوالی نے آ کے ایک بات کی، یا امام یہ جو آپ چوراہے پہ رکھتے ہیں اگر گھر میں رکھ کے اعلان کرا دیں تو کیا کوئی فرق پڑے گا؟ تو میرے دوسرے امام نے کہا میں یہ بھی کر سکتا ہوں، مگر تمہیں نہیں پتا کہ جب دنیا یہاں پہ آئے گی تو سائل کے چہرے کی شرمندگی کو دیکھ کے یہ حسن برداشت نہ کر پائے گا. یہ ہے ہمارے امام. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، نوجوانوں، زندگی کے کسی کونے میں اگر آپ کو کہیں وقت ملے، کہیں تھوڑا سا، تو آپ اقوال معصومین اٹھا کے دیکھیے. آپ کے اور ہمارے معصومین نے، امام نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا کیا باتیں بتا کے گئے. آپ کو کسی مقام کے اوپر تشنا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا، بتا کہ وہ سب گئے ہیں. اب ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم عمل کریں یا نہ کریں، یہ ہمارا آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن کوئی مولا کا چاہنے والا، امام کا چاہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے کے بارے میں امام نہیں بتا کے گئے، اس چیز کے بارے میں امام بتا کے نہیں گئے، اس چیز کے بارے میں امام بتا کے نہیں گئے. نہیں نوجوانوں، وہ بتا کے سب گئے ہیں. ہمیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ اب کتنی بڑی بات امام نے کہی ہے، آپ اندازہ لگائیں گے. یا امام، جیسے امام نے کہا سائل کے چہرے کی شرمندگی کو دیکھ کے یہ حسن برداشت نہیں کر سکتا. تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا امام اچھا چلیے. اب امام کو ایک مشورہ دے رہا ہے. اللہ اکبر. امام کا جواب امام کے چاہنے والے سنیں. یا امام کچھ اپنے لیے بچا کے رکھیے. یا امام کچھ اپنے چاہنے والوں کے لیے بچا کے رکھیے. یا امام کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بچا کے رکھیے. کبھی وقت اگر پڑ جائے چاہنے والوں کو تو وہ آئیں اور آپ سے لے کے جا تو سکیں. تو امام نے کہا کیا جواب ہے عزیزو، جو آج بھی تاریخ کی پیشانی پہ نقش ہے. سوالی یاد رکھ لینا، میرا کام ہے ان کو دینا، خدا کا کام ہے مجھے دینا. اب یہ امام بات کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں. میرا کام ہے ان کو دینا، خدا کا کام ہے مجھے دینا. اور اے سوالی، اگر میں نے انہیں دینا بند کر دیا، کہیں میرا خدا ناراض ہو کر مجھے نہ دینا بند کر دے. یہ ہے امام. اور یہی واقعہ ملتا جلتا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام. نوجوانوں، ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو. مجلس ہدایت کا ذریعہ ہے. جا کے دنیا میں بتاؤ ایسے ہیں ہمارے امام. 9 ذی الحجہ کو دیکھیے دنیا میں اور ہمارے امام میں جو معیار دنیا کا ہے اور ہمارے امام کا کتنا الگ ہے، آپ اندازہ لگائیں. دنیا کی سوچ دیکھیے اور ہمارے امام کی سوچ دیکھیے. 9 ذی الحجہ کو
8ویں امام نے گھر کا سارا سامان غریبوں میں تقسیم کرا دیا. کیوں؟ تاکہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے. فضل اس نے یہ منظر دیکھا، حیرت میں پڑ گیا اور کہتا کیا ہے یا امام، آپ نے تو غضب کر دیا. امام کہتے ہیں کیا غضب کر دیا؟ کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ ذرا اس جملے پہ امام کے چاہنے والوں غور کرو. یہ کون سی بات ہوئی کہ دنیا کو لٹا کر کے آدمی خود خسارے میں رہے، دنیا کو لٹا کر کے خود انسان گھاٹے میں رہے. اب امام نے کہا فضل وہ تیرا عقیدہ ہوگا کہ جو ہاتھ سے نکل جائے وہ نقصان ہے، وہ خسارہ ہے. لیکن اے جوانوں بزرگوں، امام نے کیا کہا؟ فضل ہم آل محمد کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ جو چیز خزانہ پروردگار میں جمع ہو جائے وہی صحیح فائدہ ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. جو خزانہ پروردگار میں جمع ہو جائے وہ صحیح فائدہ یہی ہے. کتنی بڑی بات امام نے کہی. امام کے چاہنے والوں، دور بڑا عجیب تھا. آپ کسی بھی امام کا دور اٹھا کے دیکھیے، کتنی پابندیاں تھیں. چھٹے امام کے دور میں آپ آئیے، حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی کہ جو ہمارے چھٹے امام سے مسئلہ پوچھے اس کو 1 دینار ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو ادھر جا کے سوال کرے گا حکومت کی طرف سے الٹا اسے 1 دینار ملے گا. عداوت کی حد ہو گئی. چاہنے والے گھبرا کے امام کے پاس آئے، چھٹے امام کے پاس، یا امام غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ حکومت نے اعلان کیا ہے آپ سے جو سوال کرے، یہ جملہ سنیے گا، وہ 1 دینار ٹیکس دے، اور جو ان سے جا کے سوال کرے الٹا 1 دینار حکومت سے لے. امام نے مسکرا کے کہا ارے اب تو اور اچھا ہو گیا ہے، اب تو اور اچھا ہو گیا. یا امام سمجھے نہیں کہ دینار وہاں سے لے کے آؤ، دین یہاں سے لے کے جاؤ. بس صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو بہرحال عزیزو، لیکن امام کے چاہنے والے، امام سے محبت کرنے والے، یا آپ جو امام کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ فخر کرو. فخر سب سے بڑی دولت دنیا کی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. کیوں؟ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کے چاہنے والے امام کی ایک بات اور سن لیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا جو چاہنے والا ہے، مجھ سے جو محبت کرنے والا ہے،
وہ کبھی اپنے کو غریب نہ سمجھے، وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کا واقعہ اٹھا کے آپ دیکھیں۔ مولا علی کا چاہنے والا، نام ہے ابو ذر غفاری۔ ایسے ہوتے ہیں چاہنے والے، کل کے دور میں اور آج کے دور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ایک بات ہٹ عرض کر رہا ہوں، بزرگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ کل کے دور میں آج کے دور میں کوئی فرق نہیں۔ کل کیا تھا؟ ایک طرف دولت دکھائی جاتی تھی، ایک طرف اہل بیت کی محبت۔ آج بھی یہی ہے، ایک طرف یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش، آپ کو دولت دکھائی جا رہی ہے، اور ایک طرف ہے اہل بیت کی محبت۔ کل بھی دولت لینے والوں نے دولت لیا اور اہل بیت کی محبت لینے والوں نے محبت لیا۔ آج بھی دولت لینے والے دولت لے رہے ہیں، اہل بیت کی محبت لینے والے محبت لے رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ لیکن جس نے ان کو معرفت کے ساتھ دیکھ لیا، پڑھ لیا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو سمجھ لیا، مولا علی کو تو کسی نے نہیں سمجھا سوائے اللہ کے اور رسول کے۔ تھوڑی دیر کی مجلس میں عزیزو، صرف کچھ باتیں ہی میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ صرف یہ دو باتیں غور کریں نوجوانوں۔ ایک تو یہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ غریب نہیں، اور دوسرا مولا علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پہلی بات، ابو ذر غفاری ہے چاہنے والے، مولا کے پاس آئے، یا علی غریبی آ گئی ہے، کئی روز سے فقر و فاقے ہو رہے ہیں، کچھ دے دیجئے۔ مولا نے مسکرا کے کہا، ابو ذر تم دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، مولا کئی روز سے فقر و فاقے ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہم دنیا کے سب سے بڑے امیر ہیں۔ اب مولا نے سوال کیا، ابو ذر میری محبت تمہارے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابو ذر غفاری ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، مولا اس میں بھی کوئی شک ہے، ہر وقت ہے۔ پھر مولا نے کہا، ابو ذر ایک وقت ایسا آ جائے کہ دنیا تم سے کہے یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، اور علی کی محبت بیچ دو۔ اب چاہنے والے امام کے چاہنے والے کا جواب سنیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ کائنات بک سکتی ہے، اللہ اکبر، مگر آپ کی محبت یہ نہیں بک سکتی۔ تب میرے مولا نے کہا، ابو ذر اب دنیا کو یہاں سے پیغام دے دو، جس انسان کے دل میں ہماری محبت ہوگی وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہوگا، غریب نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی غریب نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے عزیزو اپنے امام کو پہچانے، ان کی عظمت کو سمجھے، کیا ہے ہمارے امام۔ اسی لیے معصومین نے کہا، اللہ اکبر،
جب تم اپنے دل کے اندر مولا علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو سب سے پہلے جا کے اپنی ماؤں کو سلام کرو. کیوں؟ یہ محبت سب کو نہیں ملی، تقدیر والوں کو ملی، مقدر والوں کو ملی. اور یہی وجہ ہے کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں نہیں ہے یہ حدیث خاتم النبیین کی؟ اے علی، اگر ساری کائنات تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو کبھی خلق ہی نہ کرتا. اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اگر ساری کائنات تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی تو فیصلہ ہو گیا، جہنم بنی ہے صرف دشمن علی کے لیے. اور اس کے بعد اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں عزیزو، جناب قمبر مولائے متقیان نماز تہجد کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک قاری قرآن کی تلاوت بڑی اچھی قرأت میں کر رہا ہے. جناب قمبر سننے لگے. مولا نے آواز دیا، قمبر واپس آ جاؤ، اس قاری کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. قمبر چلے آئے. ایک بار راستے میں ملاقات ہو گئی اس قاری سے. جناب قمبر کہتے ہیں، اے بھائی تو اتنی اچھی تلاوت کرتا ہے، پوری کائنات سننے کے لیے بے چین ہے، تڑپ رہی ہے دنیا، کیسے تیری آواز کو سن لے، تیری قرأت کو سن لے. تیرا مولا علی سے کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ قاری کہتا کیا ہے، قمبر قرآن کا اچھا پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ میری محنت ہے، اس میں علی کا کیا دخل ہے؟ میں نے پڑھ دیا، اتنا آپ نے سن لیا، لیکن امام کی اب عظمت کا انتظام لگائے. قمبر واپس آئے. بات کہاں ہوئی؟ قمبر مولا کے پاس آئے. مولا کہتے ہیں، قمبر قاری سے ملاقات ہو گئی. مولا قمبر سے کہہ رہے ہیں ملاقات ہو گئی. قمبر لرز کے رہ گئے. اس کے بعد قمبر نے ایک سوال کیا، مولا کیا آپ اس قاری کو پہلے سے جانتے ہیں؟ اب میرے مولا نے کہا، قمبر آپ بیٹھ، میں تجھے بتاؤں. میں نے اس کی آواز صرف دنیا ہی میں نہیں سنی. جب روز میثاق پروردگار عالم تمام روحوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار لے رہا تھا، جس روح نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا وہ آوازیں علی نے سنی تھی اور آج بھی علی کو یاد ہے. یہ ہے ہمارے امام. دنیا کو بتاؤ. ایک قمبر آگے سن. جب اللہ نے رسول عربی کی نبوت کا اعلان کیا تو جس روح نے رسول عربی کی نبوت کا اقرار کیا تھا وہ آوازیں علی نے سنی ہے اور علی کو آج بھی یاد ہے. جب اللہ نے میری ولایت کا اعلان کیا تو
تو جس روح نے میری ولایت کا اقرار کیا تھا وہ آوازیں علی نے سنی تھی، آج بھی علی کو یاد ہے۔ ایک پیغمبر جب اللہ نے میری ولایت کو اس کے سامنے رکھا تو یہ خاموش ہو گیا تھا۔ دنیا سے کہہ دو جو میری ولایت کا منکر ہوگا اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو جب قرآن فائدہ نہیں دے گا تو نماز اور روزہ کیا فائدہ دیں گے؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ لیکن نوجوانوں، بزرگوں، مجھے اور پورے شیعان حیدر کرار کو شکوہ ہے، تکلیف ہے، کس سے؟ تاریخ اسلام سے اور امت مسلمہ ہمیں چھوڑ کے اور لوگ جو ہیں ان سے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اسلام کس سے لینا چاہیے تھا؟ لیکن دنیا نے اسلام کس سے لیا؟ یہ تھے امام، ان سے لینا چاہیے تھا، مگر دنیا نے کس سے اسلام لیا؟ آخری بات سنیں آپ، کس سے لیا؟ ابو ہریرہ سے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کتنی حدیثوں کے حافظ، کسی نے لکھا 30,000، کسی نے لکھا 40,000، گنتی 30 کے اوپر ہی سے شروع ہوئی۔ اور اگر آپ ان سے پلٹ کے پوچھئے کہ یہ مسلمان کب ہوئے تو جواب ملے گا جنگ خیبر کے بعد۔ پھر رسول کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کتنے برس، اتنے کم وقت میں اتنی حدیثیں یاد ہو گئیں۔ اب میں تاریخ اسلام سمیت شکوا ہے اور ان لوگوں سے شکوا ہے، ہمیں نہیں پوری قوم کو، ہمارے پورے شیعان حیدر کرار کو۔ تو شکوا میں سن لیجئے بس، آپ کے رائٹر، آپ کے عالم علامہ محدث دہلوی، انہوں نے لکھا کہ ان کا حافظہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب وہ کتنی حدیثوں کے حافظ، ہمیں اس سے بحث نہیں، مگر جو علامہ محدث دہلوی نے لکھا وہ جملہ سنیے۔ علامہ محدث دہلوی کہتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کا گزر ہوا، انہوں نے رسول کو سلام کیا، اتنے میں ضعیفہ کٹورے میں دودھ لے کے آئی، رسول نے اسے پیا، جو بچ گیا وہ ان کو دے دیا۔ جب انہوں نے پیا تو یہ خود لکھتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کا جھوٹا دودھ پیا ہے تب سے میرے حافظے کا یہ عالم تھا، رسول اللہ جو بیان کرتے تھے وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا، میں مجمع میں آ کے بیان کرتا تھا۔ یہ کمال ان کا۔ میں نے کہا نا اب اگر لکھنا ہے تو ایسے لکھو، یہ اتنی حدیثیں جو انہیں یاد ہوئی یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ پیغمبر کے جھوٹے دودھ کا اثر تھا۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ پیغمبر کے جھوٹے دودھ کا۔ بس تاریخ اسلام سے اور ان لوگوں سے ہمیں یہی شکوہ ہے۔ مجھے دنیا والوں یہ بتاؤ، جو پیغمبر کا جھوٹا دودھ پیے تم اس سے سارا اسلام لے لو، اور جو پیغمبر کی زبان چوس کے توریت سنائے، انجیل سنائے، زبور سنائے، قرآن سنائے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ صلوات بھیجیں۔
چاروں کتابوں کی تلاوت، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پیغمبر کی زبان چوزی۔ اور دنیا کہتی ہے قرآن کی تلاوت علی نے کیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کے امام نے زبور کی تلاوت کیا، سمجھ میں آتی ہے بات۔ آپ کے امام نے انجیل کی تلاوت کیا، بات سمجھ میں آتی ہے، بات تمام ہو گئی۔ لیکن یہ آپ کے امام نے قرآن کی جو تلاوت کیا، یہ کہاں سے کیا؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ قرآن تو آیا نہیں تھا۔ یہ علی نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ قرآن کہاں سے پڑھا؟ بس یہیں پہ آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، قرآن آیا نہیں، آپ کہتے علی نے قرآن پڑھا۔ ہم نے کہا بے وقوفو، تم میں اور علی میں یہی تو فرق ہے، جو قرآن آنے کے بعد پڑھے وہ یہاں کا پڑھا ہے، جو قرآن آنے سے پہلے پڑھے وہ وہاں کا پڑھا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ نوجوان ہو، کبھی اپنے ہاتھ سے یہ دو چیزیں نہ چھوٹنے پائیں، ایک قرآن کا دامن، ایک اہل بیت کا دامن۔ اگر شب عاشور کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو تو آپ کو احساس ہوگا یہ جو ایک رات کی مہلت مانگی ہے، کس لیے مانگی؟ رات بھر اصحاب حسین، اولاد حسین، جتنے حسین کے ساتھی تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تسبیح پروردگار کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں یہ، 3 دن کے بھوکے ہیں یہ، مگر ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت، سب کچھ گوارا کیا، مگر انہوں نے یہ دو چیزیں اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ اگر امام کے چاہنے والے ہو تو جہاں اہل بیت سے محبت ہے وہاں کم سے کم روز قرآن مجید کی 10 آیتوں کی تلاوت ضرور کرو۔ قرآن مجید اہل بیت کا رشتہ ظالموں نے زہرا کے لال کے سر اور تن میں جدائی کیا، لیکن جب سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا تو مولا حسین نے وہاں سے قرآن پڑھ کے بتایا، ظالموں تم ہمارے سر کاٹ سکتے ہو، لیکن یہ چاہو کہ ہمیں قرآن سے جدا کر دو تو ہم وہاں سے قرآن پڑھ کے بتائیں گے کہ میرے نانوں نے جو کہا تھا یاد رکھنا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ بس عزیزوں، آج 3 محرم کی صبح ہے، ابھی آپ نے مصائب سنا، صرف 1 منٹ یہ غریب حسین پہ جو تم روتے ہو، یہ جو آنسو بہاتے ہو،
کبھی تم نے سوچا کہ اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ یہ آنسو کی اہمیت کیا ہے؟ بس اتنا کہوں گا کہ آنسوؤں میں کبھی مت کرنا، کیونکہ یہی آنسو مولا حسین کے زخموں کے لیے مرہم بنتے ہیں۔ اپنے آنسو کی قیمت پہچانو بس۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک عالم دین نے مجلس حسین پڑھی، مومنین نے بہت گریہ کیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد عالم ذریعہ اقدس کے قریب گیا، مولا ہماری اس مجلس کو قبول کریے۔ ماتم دارو جب رات میں ماتم کیا کرتے ہو تو بعد میں خانے میں جا کر کے جملہ کہا کرو، مولا ہمارے ماتم کو قبول کر لو۔ اب عالم دین کہتے ہیں میرا یہ اکثر طریقہ رہا، لیکن ایک بار عالم دین دیکھتے ہیں کہ خواب میں زہرا کا لال آیا ہے، نبی کا نواسا آیا ہے، علی کا بیٹا آیا ہے۔ عالم کہتے ہیں میں تھڑپ گیا، میں نے دیکھا آج بھی مولا حسین کا سارا جسم زخموں سے چور ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا آپ کے یہ زخم ابھی تک اچھے نہیں ہوئے؟ تو فرزند زہرا نے آواز دیا، عالم کل تو میری مجلس برپا کرنا، مومنین کو بلانا۔ بس عالم کی آنکھ کھل گئی، پریشان ہے۔ صبح ہوئی، ایک ایک گھر پہ گئے، چلو 3 دن کے پیاسے کا ماتم ہے، چلو کربلا والوں پہ رو لو، چلو کربلا والوں کا ماتم کر لو۔ مومنین آئے، ایک مرتبہ مجلس شروع ہوئی، مومنین نے کربلا کی مصیبت سن کے گریہ کیا، آنسو بہائے، مگر وہ عالم کہتا ہے جب دوسرے دن میں بستر پہ گیا پھر میں نے دیکھا کہ نبی کا نواسا آیا ہے، زہرا کا دلارا آیا ہے، مگر آج سارے زخم ٹھیک ہو گئے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ سارے زخم کیسے اچھے ہوئے؟ کہ میں نے کہا تھا نا کل میری مجلس کرنا، تم نے کیا تھا؟ ہاں مولا کیا۔ کہ مومنین روئے تھے، کہ جو مومنین روئے ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ میرے زخموں کے لیے مرہم بن گئے۔ اولاد والوں جملہ سنو گے، عالم نے ہاتھ جوڑا، مولا سارے زخم اچھے ہو گئے مگر یہ 2 زخم اچھے کیوں نہ ہوئے؟ ایک سینے پہ جو زخم ہے، ایک بازو پہ جو زخم ہے۔ رو کے فرزند زہرا نے کہا اے عالم یہ 2 زخم کبھی نہ اچھے ہوں گے۔ سینے پہ جوان بیٹے کا زخم ہے، بازو پہ برابر کے بھائی عباس کا زخم ہے۔ یہ 2 زخم ایسے ہیں عالم جو کبھی نہ بھریں گے۔ سیعلم الذین ظلموا انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک مجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ مالک یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، خصوصاً اس وقت ایران، عراق، سیریا اور بحرین میں جو لوگ ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک
ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، جتنے روضے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، جن گھروں سے یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہیں ان گھروں کو سلامت رکھنا۔ مالک ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔